بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ ہر موضوع ہی اہم ہے کس کے لیے جو اس مسئلے میں مبتلا ہو۔ ابھی پچھلے دنوں 2 سے 3 مریض ایسے آئے جن کے مسائل ملتے جلتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مطلب میں اسٹڈی سے ہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تجربتاً سامنے آتی ہیں، ان کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا۔ ایک بچی جس کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی، اس کے لواحقین نے بتایا جی کہ اسے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں ڈرتی بہت ہے، روتی بہت ہے۔ میں نے اسے چیک کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے کچھ ذہنی پرابلم ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ گفتگو کی، اور جب میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے جی شادی کروانا نہیں چاہتی۔ تو اس سلسلے میں میں نے بیٹی سے دوبارہ درخواست کی کہ بیٹا مہربانی فرما کے آپ باحیثیت باپ میرے ساتھ بات شیئر کرو۔ بڑی دردناک بات اس نے بتائی، میرا دل پھٹ گیا جو اس نے الفاظ کہے۔ کہتی انکل جی کم از کم 20 دفعہ دلہن بنا کے میرے والدین نے مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھایا ہے، اور جب وہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں لڑکی پسند نہیں، میرا بہت دفعہ دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کو پسند کرائی جاؤں۔ بہت افسوس ہوا۔ تو اس کی والدہ سے میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کام، کہ بچی کو بار بار تیار کر کے، بچی نفسیاتی مریض ہو گئی ہے آپ کی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسے جادو ٹونا ہے، اسے یہ پرابلم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو حقیقت بھی یہی نکلی کہ اس کو شادی کا پرابلم تھا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگے جی یہ سمجھے کہ اس کی شادی میں رکاوٹ سامنے آ رہی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں سے پتہ کیا، کوئی کہتا ہے جی کالا ہرن لا کے دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہت کچھ پیسہ میں لٹا چکی ہے، اس کے بعد بھی اصل مقصود ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو اب ایک طرح سے ہم خاموش ہو کے بیٹھ کے ہیں۔ تو آج خصوصی دعوت حافظ صاحب کی، حافظ محمد انس فرید صاحب کی اسٹوڈیو میں اسی مسئلے کے لیے تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ شادی میں رکاوٹ کیا حساب ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سبحان اللہ۔ یا الہی دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا، اور اس معاشرے میں ہمیں ایسے بہت سے معاملات بھی آتے ہیں، اور بہت سے گھریلو جھگڑے اس وجہ سے مسئلہ جا رہے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا ہے اصل میں اس معاملے پہ۔ شادی میں رکاوٹ بندش واقعی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے معاشرے کو ایک چیز بتانی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام، آپ نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ بچہ یا بچی جوان ہو تو اس کی شادی جلد سے جلد کر دو۔ صحیح۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے زیادہ مسئلہ کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اپنی تعلیم مکمل کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے۔ اور اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو تعلیم مکمل کرتے کرتے 30 سے 32 سال 35 سال عمر ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر وہ بچی ہو یا بچہ، لوگ بس کہتے کہ بس اس کا رشتہ ہو جائے، جیسی بھی لڑکی یا لڑکا ملے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معاملہ ہے، اور بچیوں کے معاملات کے اندر جیسے ہی بچی اپنے یا اس کے والدین نکاح کا سوچتے ہیں، شادی کا سوچتے ہیں، تو 10 لاکھ روپے خرچہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑا معاملہ کیا ہے؟ جہیز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔
جہیز والے معاملات بڑے لمبے ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈیں بڑی زیادہ ہیں, یہ موٹر سائیکل چاہیے, گاڑی چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, اس چاہیے. یہ سارے کے سارے ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ سے. اس کے بعد یہ بندش اور رکاوٹ کی 2 وجہ ہوتی ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام, آپ نے فرمایا صبح شام کے اذکار مکمل کرو, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو, پرفیوم کے استعمال سے بچی رہے, اپنے بالوں کی حفاظت کرو. سب سے پہلے معاملہ یہ ہوتا ہے, بچی ہے یا بچہ ہے, ایسا کوئی غیر شرعی کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے, اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ کرتا کیا ہے اصل میں, جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے اس کے گھر میں آتا ہے, اس کا چہرہ بدلنا شروع کر دیتا ہے. اس کا چہرہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے, بچہ 20 سال کا, بچی 20 سال کی, لگتا ہے ایسے جیسے 40-45 کا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بڑی میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں, بہت چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں, خوراک بھی اچھی ہے, اسی وجہ سے یہ رشتے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے کہ 45 سال کی عمر ہو چکی ہے. اس کے بعد کچھ ایسے بدبخت لوگ کہتے ہیں جی میں نے اپنے پسند کی شادی کروانی ہے, اس میں تو حرج کوئی نہیں, اللہ کے نبی نے بتایا کر سکتے ہیں. لیکن وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں جس میں کچھ خبیث لوگوں کے پاس جاتے ہیں, شیطان کے بندوں کے پاس, شیطانوں کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں. وہ شیطان پھر کرتا کیا ہے, یہ آج کل کے جو ہماری عزتیں بھی خراب کرتے ہیں, مال بھی خراب کرتے ہیں, ایمان بھی خراب کرتے ہیں. وہ کہتا جی بچہ یا بچی ہے, اس کا کپڑا لے کے آؤ چائے پسینے والا, اس کے بال لے کے آؤ, یا ناخون لے کے آؤ, یا اس کے پاؤں کی مٹی لے کے آؤ, یا اس کی تصویریں لے کے آؤ. ان میں سے کوئی بھی چیز لے آؤ اور وہ بچی یا بچہ تیرے قدموں میں ہوگا, محبوب قدموں جسے کہتے ہیں. سب سے گھٹیا بات کہتے ہیں. اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, نکاح کریں, وہ قدموں میں نہیں ہونی چاہیے, اللہ اکبر, اسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو, ٹھیک ہے نا. اصل میں اسلام تو یہ کہتا ہے, نکاح تو یہ کہتا ہے. اچھا ہوتا کیا اس کے بعد, وہ جادوگر خبیث ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس بچی کے کپڑے کوئی بھی چیز لیتا ہے, اس پر ایک جن کو مسلط کر دیتا ہے. اس پر کرنے کے بعد وہ بچی کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. پھر کرتے کیا ہے, جیسے کہ اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں بچی یا بچے کا رشتہ دیکھنے کے لیے, ان کے کندھوں پہ کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کا دل گھبرانا ان کا شروع ہو جاتا ہے. وہ شیطان انہیں تکلیف پہنچانی شروع کر دیتا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم بچی کی شکلیں بدلنا شروع کر دیتا ہے, یا تو کوئی ایسی حرکت کروا دیتا ہے بچی یا بچے سے, اس کا سارا کریکٹر ہی خراب ہو جاتا ہے. اب اس معاملے میں ہم نے کرنا کیا ہے, اس معاملے میں سب سے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی بیماری, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو. اصل میں ہم جب سے قرآن سے پیچھے ہٹ گئے, ہماری نسلیں برباد ہو گئی. اس معاملے پہ زیادہ سے زیادہ کرنا کیا, سب سے پہلے باوضو ہو جائے. اس کے والدین ہیں اگر اس معاملے میں پھنس چکے ہیں تو اس نے کرنا کیا, سب سے پہلے باوضو ہو. باوضو ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو, اے اللہ ہم بڑے گناہ گار, بڑے سیاکار, بڑے مجبور, بہت معاملہ ہو چکے, لیکن ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں. پھر کچھ دعائیں بتاتا ہوں میں, وہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ شیطان کو بھی اللہ زیر و رسوا کر دے گا, اور انشاءاللہ بچی یا بچے کا رشتہ بھی جلد سے جلد ہو جائے گا. سب سے پہلے کوشش کریں کہ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ, اس کا علاج ہے جو بتانے لگے جی. اس کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع, سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات. ہمارا ہر پروگرام میں یہ بتاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیات پڑھنا شروع کرو, اس میں خیر و برکت ہے, بہت سی چیزیں اس میں. آمن الرسول, یہ والی 2 آخری آیات سورۃ بقرہ کی. اس کے بعد یہ جادو ہو چکا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا, جادو کرنے کی کوشش کی گئی, رسیاں پھینکی, بن گئے صاحب وہ. جی. اصل میں وہ نظر پر جادو کر دیا گیا تھا. صحیح. اس نظر پر جادو ہوگا, کوئی بھی جادو ہوگا, کرنا کیا اس میں, ہم نے سورۃ یونس کی آیات نمبر 79 سے لے کر 86 تک آیت پڑھنی ہے, اور کم سے کم ہر نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں. اس کے بعد ہم نے سورۃ رحمان کی تلاوت ہے, آخری 3 کل ہے, اور سورۃ قصص کی آیات نمبر 24 ہے. جیسا کہ یہ آیات جب آئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان,
کہنے لگے اللہ بڑی دور آ گیا ہوں, کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے, روٹی کے لیے کوئی شے نہیں, کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تو روٹی کی بات نہ کہ ہم تیرے لیے روٹی پکانے والی کا انتظام کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تیرے لیے روٹی پکانے والی کا انتظام کری بیٹھے ہیں. تو وہ آیت پڑھی سورۃ قصص کی آیت نمبر 24. یہ 24 نمبر آیت کم سے کم ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ میرے اللہ کی توفیق سے. یہ پوری جو پڑھائی بتائیے 7 دن لگاتار کرنے سے انشاءاللہ ان کے رشتوں میں معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شیطان کو ذلیل و رسوا کر دے گا انشاءاللہ. ایک بات چھوٹی سی میرے ذہن میں ہے جی جی کہ ایک حافظ قرآن, جی جی ایک ایسا آدمی جس کا قرآن سے معمول سے زیادہ تعلق ہے, جی جی اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہے. جی جی تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک جگہ پہ مل جائے ہمیں؟ جی بہت, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. سورۃ فاتحہ تو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں. یہ ہوگی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. جی پہلا رکوع بھی ہم روٹین کے ساتھ میرے خیال چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا الف لام میم ذالک آخری 2 آیات ہے. اس کے بعد سورۃ قصص آیات نمبر 25 ہے. سورۃ رحمان ہے اس کے اندر. سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 تک. یہ مکمل ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں مکمل. اس میں جب آپ لکھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی. منزل کے نام سے جی جی اسے سرچ کیا جا سکتا ہے؟ جی منزل کے اندر ہوگی لیکن شاید کہ سورۃ یونس کی آیات نمبر نہ ہو اس میں. اچھا سورۃ آیات نمبر نا جو سورۃ یونس کی آیات نمبر 79 تک اور 86 تک شاید کہ اس میں مشکل ہے. میں نے اسٹڈی کی ہے اس میں نہیں ہے میرا خیال کے. ٹھیک ہے. تو ان آیات کی جب تلاوت کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس شیطان کو ذلیل و رسوا بھی کر دے گا. اس کے بعد یہ معاملات دیکھ لیں کہ ہم نے پردے کا اہتمام ہماری بہنوں نے پورا کرنا, نماز کی روٹین ٹھیک کرنی. یہ بنیادی چیزیں ہیں. جی جی بالکل. ناظرین کرام, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اللہ کے حکم سے اگر ان پر عمل کیا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس گھر میں آ جائے جس گھر میں آپ دروازہ بند کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں, واش روم جاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے حکم سے یہ ممکن ہی نہیں. غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ضرور ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے باشرع ہونا ہے, سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. بہت سے ایسے طریقے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں کہ در حقیقت بہت بیہودہ ہیں. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں خواتین مردوں سے بری ٹھیٹھ پنجابی بولتی ہیں. وہی خواتین جب باہر جاتی ہیں تو انتہائی نرم لہجہ اور اتنی اچھی اردو بولتی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی پڑھی لکھی ہیں. خدارا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مسائل بڑھا رہی ہیں, جو ہمیں نفسیاتی مریض بنا رہی ہیں. ان لوگوں کی چاندی بن گئی ہے جو حقیقتاً نہ تو قرآن سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, نہ ایماندار ہیں, نہ مسلمان ہیں. ان لوگوں کی چاندی لگ گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہوں لیکن ان کے طریقے ایسے ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی قرآن پڑھنے کی, یہ صرف کچھ لوگ ایسے ہیں نہ تو انہیں نماز صحیح طریقے سے آتی ہے. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے نا, جو مریض کہتا ہے جی آپ کو قرآن پڑھ کے بتائیں مجھے, وہ کچھ لمحے کے لیے ان کے گمراہ کرنے کے لیے قرآن کچھ آیتیں پڑھ دیتے ہیں. صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب اتنی بد نصیبی عورتیں ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. اللہ اکبر. تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جیسا کہ گھر میں گانا بجانے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور اتنی بد نصیبی والی بات میں کہتا ہوں, رونا ہی تھا اس معاملے پہ, قسم ہے اللہ کی, کہ روزانہ ہمارے پاس معاملات آتے ہیں. قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا, ساری رات اس کے گھر میں ڈک چلتا ہے, گانے چلتے ہیں, بچیاں با پردہ ہوتی ہیں, پردہ نہیں کرتی, سارا رات فنکشن چلتا ہے, اور 4 دن پہلے 5 دن گانے چل جاتے گھر میں, اور جب بچی نکاح کے بعد جاتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ لکھ جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا مجھے بتائیں, کیسی حقیقت ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. آخر میں ہم بلیم کرتے ہیں موبائل کو. حقیقت یہ کہ یہ ہمارا اندر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جب ہم اسلام ہی نہیں چاہتے تو موبائل ہمارا ساتھی کیسے نہیں بنے گا. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, دعائیں بچوں کو, مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا تھا, سکول جاتے تک الحمدللہ انہیں بہت سی دعائیں یاد کروا دی گئیں, واپسی کے آتے تک. اور اب بھی آج راہ مذاق میں کہتا ہوں کہ بیٹا وہ دعائیں یاد ہے جو میں نے بچپن میں, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں.
کہ جی ابو جی وہ دعائیں یاد ہیں. گھر سے نکلتے وقت میں نے کہا آپ مجھے یاد کرایا کرو. تو خدا را اس طرف آئیں کہ ہم نے اپنے معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں. ان بہت سے امراض کی وجہ نفسیاتی امراض ہونا ہے. نفسیاتی امراض ڈپریشن کی وجہ سے ہے. ڈپریشن ہمارے معاملات کی وجہ سے ہے کہ جب ہم ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرتے, بیٹی کی شادی ٹائم پہ نہیں کرتے, اور اوپر سے بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اگر کوئی رشتہ مل بھی جائے تو شادی کہاں سے کرنی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. خدا را ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تہیہ کر لے, دوسروں کو نہیں کہنا کہ ابھی آپ ٹھیک ہو جاؤ, اپنی اپنی جگہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا, میں نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. تو اسی سلسلے میں ایک چیز اور میں نے حافظ صاحب سے پوچھنی ہے. حافظ صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک حافظ قرآن ہو, باشریعت آدمی ہو, اس پہ بھی جنات کا؟ جی بالکل بالکل, بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے. جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام, اس دنیا میں جہان میں سب سے افضل اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ آپ کا, حضرت آدم سے بھی زیادہ رتبہ آپ کا. تو پوری دنیا اگر جنت میں جائے گی, ان کی سفارش ہوگی تو جائے گی. اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو گیا تھا, اور یہ فلک اور ناس سے جادو کا خاتمہ کیا گیا. اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, ان پر بھی جادو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب ایک شیطان ہے نا, جیسے کہ ہمارا ایک دشمن انڈیا ہم لگاتے کہ سیدھی معاشرے کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم بارڈر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, ہم پہ کیا کر دے گا؟ حملہ کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سیفٹی کے لیے ہماری روح کو پیدا کیا, اس مٹی میں اس جسم کو پیدا کیا. اس کی خوراک ٹوٹل ہے نا, جو جسم کی خوراک مٹی سے ہے, صحیح, اور جو روح کی خوراک وہ نور سے اتاری, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری. تو آسمان سے کون سی خوراک اتاری؟ قرآن ہے. جب عالم دین ہمارے حافظ قرآن جب کمی کوتاہی صبح شام کے اذکار کے اندر آ جاتی ہے, تو پھر شیطان ان پر ڈبل حملہ آور ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو خدا نہ خاصا نفسیاتی مریض سمجھے, جو اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس سے جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے, جو یہ تو خود پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمارے حافظ قرآنوں کے ساتھ یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے, اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی کوتاہی ایسی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. ناظرین کرام, بدقسمتی یہ ہے کہ مصیبت, پریشانی, دکھ, درد, رنج و غم کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے. جیسا کہ قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے اور اس کا علاج بھی ہوا. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہت سے مریضوں کے ذہن میں, خاص طور پر خواتین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر جادو کا علاج قرآن سے ہوتا تو حافظ قرآن پہ جادو کیوں ہوتا, ان پہ جنات کیوں آتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. حافظ قرآن ہو, امام مسجد ہو, قاری ہو, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. انسان غلطی سے معابرہ صرف انبیاء اکرام کی ذات ہے. جی بالکل ایسے. تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی حقیقت میں سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دوسرے علماء اکرام سے رابطہ کرنا ہے, نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جنہیں خود تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک سوال کرتے ہیں جی, کالا علم ہے جو کالے سے ختم ہوتا ہے. حقیقت میں یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ نمانا. کیوں؟ کسی کمرے کے اندر ہے, گند پڑا ہوا, گندگی آ گئی ہے, وہ گندگی کے ساتھ صاف ہوگی, صفائی کے ساتھ صاف ہوگی؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر موٹر سائیکل ہمارا گندا ہو چکا, گاڑی گندی ہو چکی, اسے گندے پانی کے ساتھ صاف کرتے ہیں, ہم صاف پانی کے ساتھ کرتے ہیں. سارا جو گارا اتارا جو ڈسٹ لگی اس کے صاف پانی سے صاف ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل لوگوں نے, کچھ ان پڑھ لوگوں نے, کچھ پیسے بٹورنے کی خاطر, ایمان خراب کرنے کی خاطر لوگوں نے ایسا اس کے ذہن میں گھٹیا یہ جواب دے دیا کہ کالا علم قلم سے ختم ہوتا ہے. حالانکہ یہ جتنی بھی گندگی ہے ہمیشہ صفائی سے صاف ہوتی ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے اندھیرا اندھیرے سے ختم ہو؟ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ روشنی چاہیے, تو گندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ صفائی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان کا حصہ بھی ہے. اپنے جسم کو پاک کر لو, صاف کر لو, تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرو, انشاءاللہ یہ گندگی ساری ختم ہو جائے گی. ناظرین کرام, بہت سے امراض
بہت سے نفسیاتی امراض ان کا حل پیش کر دیا گیا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھے آپ کا علاج آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ خدا را صرف یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ جسمانی امراض کے متعلق ہو، جیسا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، یا روحانی علاج کے سلسلے میں کسی دم والے کے پاس جاتے ہیں، تو کتنا وقت لگتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قاری صاحب نے جو وظائف بتائے ہیں انتہائی آسان ہیں، کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، کوئی غلطی کا ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کے پاس ہے، آیات آپ کو بتا دی گئی ہیں، اب کوتاہی کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پکی پکائی کھیر لے آئیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم اپنی دل کی ماننے کے لیے نہیں آئے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کریم کی مرضی کے مطابق تابع کرنے۔ ہماری رضا اس کی رضا میں سے ملے گی، یہی ایک راستہ ہے۔ السلام علیکم۔